السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النحو الواضح کتاب کے اندر یہ ہمارا دوسرا سبق ہے، اجزاء الجملتی، جملے کی قسمیں، قسمیں نہیں، جملے کے حصے، جملے کا جز۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں تشریح کریں گے۔ الامثلۃ، مثالیں۔ رکب ابراہیم الحصان، ابراہیم گھوڑے کی سواری کی۔ یداعب اسماعیل والقطہ، اسماعیل بلی کو پیار کرتا ہے یا سراہتا ہے۔ یحصد الفلاح القمح، کسان گیہوں کاٹتا ہے۔ تأکل الشاۃ فولا وشعیرا، بکری بین اور جو کھاتی ہے۔ سمیت النصیحۃ، میں نے نصیحت سنا۔ یسطع النور فی الحجرۃ، یسطع النور فی الحجرۃ، کمرے میں روشنی پھیلتی ہے۔ تجری السفینۃ علی الماء، کشتی پانی پر چلتی ہے۔ هل تحب السفر، کیا تم سفر پسند کرتے ہو۔ البحث، بحث۔ عرفنا، ہم نے جان لیا۔ فیما مضی، جو گزرا ہے۔ ان الجملۃ المفیدۃ، کہ مفید جملہ جو ہوتا ہے۔ ترکب من اجزاء، جو جڑا ہوا ہوتا ہے یا بنتا ہے کچھ حصوں سے۔ ہی الکلمات، اور یہ سارے حصے اصل میں کلمہ ہے، لفظ ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَعْرِفَ فِي هَذَا الدَّرْسِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سبق میں ہم جانیں انواع الکلمات، کلموں کی قسمیں۔ فَنَقُولُ، تو ہم کہتے ہیں، اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، کہ جب ہم بحث کرتے ہیں ہم جب تلاش کرتے ہیں ان جملوں میں جو ہمارے ساتھ ہے۔ وجدنا، تو ہم پاتے ہیں، ان الکلمات، کی بے شک جو کلمات ہیں، ابراہیم، اسماعیل، فلاح، الفاظ تسمى بها اشخاص، یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ، اور وہ کلمات جیسے کہ الحصان یعنی گھوڑا، القط یعنی بلی، الشاۃ یعنی کہ بکری، الفاظ تسمى بها انواع من الحیوان، یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے جانوروں کا نام رکھا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْقَمْحَ وَالْفُولَ وَالشَّعِيرَ، اور گیہوں، بین، جو، الفاظ تسمى بها انواع من النباتات، نباتی، یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے نباتات کی کچھ قسموں کا نام رکھا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْحُجْرَةَ وَالسَّفِينَةَ وَالْمَاءَ، اور کمرہ، کشتی اور پانی، الفاظ تسمى بہ انواع من الجماد، یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے نام رکھا جاتا ہے جماد کی کچھ قسموں میں سے۔ وَأَنَّ النَّصِيحَةَ، اور نصیحت، نور، روشنی، والسفر، اور سفر، الفاظ تسمى بها انواع اخرى من المعانی، یہ وہ الفاظ ہیں جو دوسرے معنی کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْمًا، اور اسی وجہ سے ان تمام کلمات کا نام جو ہے وہ اسم رکھا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا إِنسَانٌ أَوْ حَيْوَانٌ أَوْ نَبَاتٌ أَوْ جَمَادٌ أَوْ أَيُّ شَيْءٍ آخر، اسی وجہ سے ہر وہ کلمہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کا، حیوان کا، نباتات کا یا جماد کا یا کسی اور چیز کا نام رکھا جائے، وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، نعود، جب ہم لوٹتے ہیں، للجمل مرۃ ثانیۃ، دوسری مرتبہ جب جملے کی طرف لوٹتے ہیں، فنجد، تو ہم پائیں گے یا پاتے ہیں، ان کل کلمۃ من الکلمات، کہ ہر کلمہ ان پورے کلمات میں سے، جیسے کہ رکب و یداعب و یحصد و تأکل،
تدل علی حصول فعل فی زمن خاص، یہ سارے کلمات دلالت کرتے ہیں کسی فعل کے حاصل ہونے کا یا واقع ہونے کا کسی خاص زمانے میں۔ فلفظ رکبہ، تو رکبہ کا جو لفظ ہے مثلا مثال کے طور پہ یدل علی الرکوبی، یہ دلالت کرتا ہے سوار ہونے پر، فی الزمن الماضی، ماضی کے زمانے میں۔ ویداعب، اور یداعب کا جو لفظ ہے یدل علی المداعبتی فی الزمن الحاضر او الآتیتی، یہ دلالت کرتا ہے مداعبہ پر یعنی محبت پر، شفقت پر، زمانہ حاضر میں یا آنے والے زمانے میں۔ وحلم جرن، اور اسی طریقے سے سارے فعل جو ہیں جیسے یحسدو ہیں، تاکلو ہیں، یہ بھی زمانہ حال اور مستقبل کے معنی میں دلالت کرتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا، اور اسی وجہ سے اس قسم کے کلموں میں سے ہر کلمے کا نام فعل رکھا گیا ہے۔ وَعِنْدَ تَعَمُّلِ جُمَلِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، اور اگر غور کرنے پر تین جملے کے آخری تین جملے پر اگر غور کرنے پر ہم پاتے ہیں، نجدو پاتے ہیں، ان الکلماتی کی جو کلمات ہیں فی، علی، حل، اذا نطق بکل منہا وحدہ، کہ جب ان میں سے ہر ایک سے بات کیا جاتا ہے اکیلا اکیلا، لم یفہم لہ معنی کامل، تو ان کے ذریعے ایک مکمل معنی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وَإِذَا نُطِقَ بِكُلِّ مِنْهَا فِي جُمْلَتِهِ، لیکن جب یہ ہر ایک کو جملے میں استعمال کیا بولا جاتا ہے، ظَهَرَ مَعْنَاهُ كَامِلًا، تو اس کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا، تو اس کلمے ان تینوں قسم کے کلمے کو نام رکھا جاتا ہے حرف۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی طریقے سے اس نوع کی یعنی اس طریقے کے اور جتنے بھی حرف ہوں گے اور جتنے بھی کلمہ ہوں گے ان سب کا نام حرف رکھا جاتا ہے۔ یعنی پوری بات میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس جملے کو دیکھیں گے تو اس پورے جملے میں آپ کو اسم ملے گا، فعل ملے گا، حرف ملے گا۔ میں اسم کو پہلے اسم کو انڈرلائن کر دیتا ہوں۔ اسم ملے گا، اتنے سارے اسم ہو گئے۔ اب میں فعل کو سرکل کر دیتا ہوں۔ رکیبہ فعل ہو گیا، یداعب فعل ہو گیا، یحسدو فعل ہو گیا، تاکلو فعل ہو گیا، سمیتو فعل ہو گیا، یستعو فعل ہو گیا، تجری فعل ہو گیا، اور تحبو فعل ہو گیا۔ اور حرف کو میں اسٹار کر دیتا ہوں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے۔ عربی میں جتنے بھی لفظ ہوں گے، عربی میں جتنے بھی جملے ہوں گے، وہ یہی تین چیزوں سے مل کر کے بنا ہوگا۔ اسی لیے آسان انداز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پوری عربی زبان جو بنتی ہے وہ صرف تین چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے علاوہ پوری عربی زبان میں کوئی چوتھا لفظ نہیں ہے۔ چاہے آپ قرآن دیکھیے، حدیث دیکھیے، کسی کو عربی بولتا ہوا سنیے، کہیں پر عربی لکھا ہوا دیکھیے، ہر جگہ آپ کو صرف تین چیز دیکھے گی، کوئی لفظ اسم ہے، کوئی لفظ فعل ہے، کوئی لفظ حرف ہے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی بات کو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ٹوٹل 8 جملے لکھے گئے ہیں، اگر ان 8 جملوں کے ہر کلمے کی آپ تحقیق کریں گے تو کوئی کلمہ آپ کو اسم دکھے گا، کوئی کلمہ آپ کو فعل دکھے گا، کوئی کلمہ آپ کو حرف دکھے گا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کیا ہے؟ تو اسم ہر وہ لفظ ہے جو کسی انسان کا یا جانور کا یا کسی جمادات کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام بتائے، ایسے لفظوں کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اوپر مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم انسان کا نام ہے، حسان گھوڑے کا نام ہے یعنی جانور کا ہو گیا، اسماعیل انسان کا نام ہو گیا، کتا بلی جانور کے لیے ہو گیا، فلاح انسان کا لیے ہو گیا، کمہا اناج کے لیے ہو گیا، شاتن جانور کے لیے ہو گیا، پھول جو ہے وہ اناج کے لیے ہو گیا، شعیر اناج کے لیے ہو گیا، نصیحت جو ہے یہ لفظ کیفیت کے لیے ہو گیا یا بات کے لیے ہو گیا، چیز کے لیے مان طور پہ، نور یہ بھی چیز کے لیے ہو گیا، حجر یہ ایک جگہ کے، حجرہ یہ ایک جگہ کے لیے مان لیجئے ہو گیا، سفینہ ایک سامان کے لیے ہو گیا، معاون یہ بھی ایک سامان لے لیجئے، سفر یہ ایک کیفیت ہو گیا۔ تو جتنی بھی چیزیں عربی میں آپ جو نام بتائے، جگہ بتائے،
کسی چیز کا نام بتائے، کوئی کیفیت کو بیان کرے، یہ سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فعل۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتاتا ہے، یا تو گزرے زمانے میں، یا موجودہ زمانے میں، یا آگے آنے والے زمانے میں۔ جیسے رکیبہ یہ ماضی کا فعل ہے تو یہ سواری ہونے کا کام گزرے زمانے میں بتاتا ہے۔ یداعب موجودہ زمانہ یا آگے آنے والے زمانے کے لیے ہے۔ یحسدو بھی وہی ہے، تاکلو بھی وہی ہے۔ سمیتو پھر گزرے زمانے میں سننے کے کام کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسم کا الگ کام ہے، فعل کا الگ کام ہے، اور اس کے بعد حرف آتے ہیں۔ تو حرف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حرف ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی خاص معنی نہیں ہے اگر آپ اس کو اکیلے استعمال کریں گے۔ تو حرف کے معنی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کسی اسم فعل کے ساتھ یعنی جملے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اکیلے اگر آپ حرف کا استعمال کریں گے اس کا کوئی بھی مطلب، کوئی بھی سینس نہیں بنے گا۔ اب آ جائیے قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ: الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ اسم و فعل و حرف، اسم فعل اور حرف۔ فالاسم تو اسم جو ہے کل لفظ ہر لفظ یسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او شیء او ای شیء آخر۔ اسم جو ہوتا ہے ہر وہ لفظ جس کے ذریعے سے کسی انسان کا، کسی جانور کا، کسی پیداوار کا، کسی جماد یعنی کسی مٹیریل کا، یا کسی اور کیفیت کا، یا کوئی بھی چیز کا، جس کا بھی نام ہوگا وہ سارا کا سارا اسم ہوگا۔ والفعل، فعل کیا ہے؟ کل لفظ ہر وہ لفظ یدل علی حصول عمل جو دلالت کرتا ہے کسی عمل کے حاصل ہونے پر، فی زمن خاص کسی خاص زمانے میں، چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو، مضارع کا زمانہ ہو، یا مستقبل کا زمانہ ہو۔ مضارع میں آ گیا یعنی ماضی کا زمانہ ہو، حال کا زمانہ ہو، یا مستقبل کا زمانہ ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں حرف کی تعریف۔ کل لفظ لا یظہر معناہ کاملا الا ما غیرہ، ہر وہ لفظ جس کے معنی ظاہر نہیں ہوتے ہیں مکمل طور پہ سوائے اس کے علاوہ کے، یعنی جب تک اس کو ہم کسی اور کے ساتھ ملا کر کے نہیں دیکھیں گے اس کے معنی ظاہر نہیں ہوں گے اکیلے۔ اب آ جاتے ہیں ہم تمرین کے اوپر۔ یہ پورا سبق بہت آسان تھا۔ اس سبق میں آپ کو خلاصہ صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ جگہ ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی چیز ہو۔ فعل ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، اس کے اندر زمانہ ہونا ضروری ہوتا ہے، ماضی کا زمانہ ہو، چاہے مضارع حال کا زمانہ ہو، یا مستقبل کا زمانہ ہو۔ حرف ایک ایسا لفظ ہے جس کا نہ اپنا معنی ہوتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی کو پرفیکٹلی جاننے کے لیے ہم کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تمرین کے اوپر۔ تمرین کیا ہے؟ اقرأ الجمل الآتیۃ، اس آنے والے جملے کو پڑھو۔ وبین الاسماء التی تدل علی اشخاص، اور بیان کرو ان اسموں کو جو کسی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ والتی تدل علی حیوان، اور ان اسموں کو جو کسی حیوان پر دلالت کرتے ہیں۔ والتی تدل علی نبات، اور ان اسموں پر جو نباتات پر دلالت کرتے ہو۔ والتی تدل علی جماد، اور ان اسموں پر جو جماد پر بات کرتے ہو، جماد یعنی مٹیریل پر، کسی چیز پر۔ تو پہلے ہم جملہ پڑھ لیتے ہیں اور فرق کر لیتے ہیں، پھر لاسٹ میں ترجمہ کریں گے۔ فرید ہو گیا، شخص کے اوپر بیان ہو رہا ہے۔ شارع جو ہو گیا یہ چیز پر ہو گیا۔ الولد اشخاص میں آ گیا۔ البرتقال نباتات میں آ گیا۔ علی اشخاص کے اندر آ گیا۔ حمار حیوان کے اندر آ گیا۔ الحطب یہ چیز کے اندر آ گیا، سامان۔ الکلب حیوان ہو گیا۔ البستان جو ہے یہ آپ کا نبات ہی کہہ دیجئے، باغیچہ، ویسے جگہ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ الذیب جانور ہو گیا۔ کبشن بھی جانور ہو گیا یعنی حیوان۔ الثعلب جانور ہو گیا۔ الدجاج جانور یعنی حیوان میں آ گیا۔ البستانی انسان ہو گیا۔ الازہار جو ہے یہ نبات ہو گیا۔ الغلمان انسان ہو گیا۔ الجبل یہ چیز ہو گیا۔ الاولاد انسان ہو گیا۔ بحری جو ہے یہ چیز ہو گیا یا جگہ ہو گیا۔ الحدید جو ہے یہ سامان ہو گیا، چیز۔ النارو جو ہے یہ بھی چیز ہی مان لیجئے۔ المیداد جو ہے، میداد بھی آپ کا چیز میں آ جائے گا، اور دوات بھی آپ کا چیز میں آ جائے گا۔ تو یہ سارے جو ہیں دلالت کر رہے ہیں۔ اب جو چیز ہے اس کو آپ جماد کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں وہی آپشن ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فرید یجری فی الشارع، فرید راستے میں چلتا ہے۔ یحب الولد البرتقال، لڑکا سنترا پسند کرتا ہے۔ علی یرکب الحمار، علی
گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ یہ طریقو الحطب لکڑی جلتا ہے۔ الکلب ینام فی البستانی کتا باغیچے میں سوتا ہے۔ افترس الذئب کبشن بھیڑیے نے بھیڑ کو شکار بنا لیا۔ الثعلب یاکل الدجاج لومڑی مرغی کو کھاتا ہے۔ البستانی یجمع الازہار باغبان پھولوں کو جمع کرتا ہے۔ یتسلق الغلمان الجبل لڑکا پہاڑ چڑھتا ہے۔ یسبح الاولاد فی البحر بچے سمندر میں تیرتے ہیں۔ الحدید یذوب فی النار لوہا آگ میں پگھلتا ہے۔ المداد فی الدوات قلم دوات کے اندر ہے۔ چلیے اس کے بعد آئیے تمرین نمبر 2۔ اقرا الجمل الآتیۃ آنے والے جملے کو پڑھو۔ ومیز الاسماء والافعال والحروف اور اسم فعل حرف کی تمیز کرو۔ ایک تو ترجمہ سے آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اسم کو پہچاننے کا ہوتا ہے علامت۔ جو بھی اسم ہوگا اس پہ یا تو تنوین ہوگا یا الف لام ہوگا یا گولتا ہوگا یا حرف جر ہوگا اس سے پہلے، جیسے فی، علی وغیرہ۔ یہ سارے اسم کی علامت ہے جو آپ نحو میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے سے نحو صرف کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ کتاب نحو صرف کو سکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب اصل میں آپ کو تمرین بنوانے کے لیے ڈھیر سارا۔ تو یہاں سے آپ نحو صرف کی باریکیوں کو تو پڑھیں گے لیکن زیادہ فوکس تمرین پہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک نحو صرف کی کتاب ضرور پڑھے رہیے گا تو زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا۔ حالانکہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھا دیں کہ دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ چلیے تو سب سے پہلے ہم تنوین اور الف لام اور گولتا کے ذریعے اسم کو پہچانتے ہیں۔ محمد پہ تنوین ہے تو یہ اسم ہے، الباب پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہے، التاجر پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہے، القطن پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہے، الفلاح پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہے، القصب پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہے، سعید پہ تنوین ہے تو یہ اسم ہے، الکتاب پہ الف لام ہے تو یہ اسم ہے، الحواء پہ الف لام ہے یہ اسم ہے، الحجرتی پر 3 علامت ہے اسم کی، الف لام بھی ہے، گولتا بھی ہے اور حرف جر بھی ہے۔ حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے کیونکہ حرف جر صرف اسم پہ آتا ہے۔ الثمر پہ الف لام ہے تو اسم ہے، الارض پہ الف لام بھی اور اعلیٰ حرف جر بھی ہے، 2 ریزن ہے یہاں اس کے اسم ہونے کا۔ الثور پہ الف لام ہے تو اسم ہے، الارض پہ الف لام ہے تو اسم ہے۔ اس کا الحزیۃ پہ 2 علامت، الف لام بھی ہے، گولتا بھی ہے، الجلد پہ الف لام بھی اور حرف جر بھی ہے من، تو یہاں بھی 2 علامت ہے اسم ہونے کی۔ العصفور پہ الف لام ہے اسم ہے، الشجرتی پہ 3 علامت ہے، گولتا بھی ہے، الف لام بھی اور حرف جر بھی ہے، یہ بھی اسم ہو گیا۔ الاغنیاء پہ الف لام ہے، الا عروبہ، عروبہ نام بھی ہے اور حرف جر بھی لگا ہے تو یہ اسم ہے۔ تو یہ سارا میں نے اسم آپ کو پہچان دیا۔ اب آ جاتے ہیں حرف پہ، تو فی حرف جر ہے تو یہ اسم ہے، الا جو ہے یہ اسم ہے، من جو ہے اسم کہہ رہا ہوں، فی حرف ہے، الا حرف ہے، من حرف ہے، الا حرف ہے اور الا حرف ہے، تو حرف بھی میں نے پہچان لیا۔ اب بقیہ جو بچا وہ سب فعل ہے، جیسے یفتح ہو گیا، یشتری ہو گیا، یقرؤ ہو گیا، یزرؤ ہے، یدخلو ہے، یحرسو ہے، یغردو ہے، یذهبو ہے، تصنعو ہے، یتساقطو ہے، یہ سارے کے سارے فعل ہو گئے۔ چلیے اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یفتح محمد البابا، محمد دروازہ کھولتا ہے۔ یشتری التاجر القطن، تاجر جو ہے وہ کاٹن کو خریدتا ہے۔ یزرع الفلاح القصب، کسان جو ہے وہ کھیتی کرتا ہے بانس کا، بانس یعنی بیمبو جو ہوتا ہے۔ یقرأ سعید الکتاب، سعید کتاب پڑھتا ہے۔ یدخل الحواء فی الحجرتی، ہوا کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ الثمر یتساقط علی الارض، زمین پر پھل گرتا ہے۔ الثور یحرس الارض، بیل کھیت جوتتا ہے۔ تصنع الحذیۃ من الجلد، جوتے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں۔ العصفور یغرد علی الشجرۃ، پرندہ پیڑ پر چہچہاتا ہے۔ یذهب الاغنیاء الی اوروبا، مالدار یوروپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے تمرین نمبر 3۔ ایتی بخمس جمل مبدوءۃ باسماء تدل علی اشخاص، 5 وہ جملے لانے ہیں جس کی شروعات ہوتی ہو شخص کے اوپر۔ تو یہ میں بناؤں گا نہیں، آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں اوپر سے ہی، اوپر جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہے دیکھ لیجئے۔ آپ بس کیا کریے، پوزیشن بدل دیجئے، پہلے ابراہیم کو لیا، یہ ابراہیم رکیب الحسان،
اسماعیل یدائب القطہ، ٹھیک ہے، الفلاح یحسد القمح، اس کے بعد لے آئیے فلاح 3 یہاں سے ہو گیا، اس کے بعد یہ چوتھا لے لیجئے فرید تجری فی الشارع، یہ 4 ہو گیا، 5واں لے لیجئے علی یرکب الحمارہ، تو یہ آپ کا 5 جملہ ہو گیا، آسان ہو گیا۔ دوسرا آ جائیے ایتی بخمسی جمل تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان، 5 وہ جملہ لانا ہے جو ختم ہوتا ہو جانور کے اوپر، پھر وہی بات ہم لوگ بنائیں گے نہیں، اسی میں سے آپ ڈھونڈ لیجئے، بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہو گیا یدائب الاسماعیل قطہ، تو یہاں جانور پہ ختم ہوا، یہ یوز کر لیجئے۔ رقیب ابراہیم الحسان، یہ یوز کر لیجئے، 2 ہو گیا۔ اس کے بعد 2 یہاں یوز کر لیے، 3 اور ہم کو چاہیے، 3 اور چاہیے ڈھونڈ لیں، ہاں یہ 3 ہو گیا، علی یرکب الحمار، گدھا، تو گدھا پہ سوار ہوتا ہے علی، تو یہ 4 ہو گئے، 4 ہوئی یا 3، اچھا 3 ہی ہے تو دیکھ لیجئے۔ افترشا، یہ 4 ہو گیا آپ کا، اور اس کے بعد یہ بنا لیجئے 5، دجاج یہاں پہ آ گیا مرغا، تو یہ 2 یہ بھی بن گیا، یہ بھی بن گیا۔ اب آ جائیے ایتی بخمسی جمل تبتدئ کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان، 5 ایسے جملے لے کر کے آنا ہے جو اسٹارٹ ہوتا ہو ہر ایک ایسے اسم سے جو حیوان سے، یعنی 5 ایسا جملہ لانا ہے جو اسٹارٹ ہوتا ہو حیوان والے لفظ سے، تو حیوان والے لفظ سے اسٹارٹ ہونے والا جملہ تو شاید اپنے مثال میں بھی نہیں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہاں ایک چلیے ٹھیک ہے، ایک یہ ہے آپ کا، 2 ہے، 2 کے بعد ٹھیک ہے یہ 2 ہے، باقی میں یہاں دیکھ لیتا ہوں، 2 کے بعد یہ 3 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، تو یہ 4 ہے، ایک بنانا ہے تو آپ کیسے بنا لیجئے، آپ تھوڑا سا چینج کر دیجئے، اسی کو چینج کر دیجئے، الحسانو رکیبہ، یہ ترجمہ بنا لیجئے، تو یہ 5 ہو گیا، ایک میں نے بتا دیا الحسانو رکیبہ، تو یہ ہو گیا۔ لاسٹ اب آپ کا جو یہ ہے ایتی بخمسی جمل تنتہی کل واحد منہا باسم یدل علی نبات، اب آپ کو 5 وہ اسم لے کے آنا ہے جو جملہ ختم ہوتا ہو نبات کے اوپر، تو یہ بھی اوپر کے مثال سے ڈھونڈیں گے ہم۔ پہلا تو یہ جملہ ہو گیا آپ کا، قمحہ آ گیا، دوسرا یہ ہو گیا، اس کے بعد 2 ہو گئے، تیسرا آپ لے لیجئے نبات، تو نبات یہ لے لیجئے، 3 ہو گیا، اس کے بعد 3 کے بعد یہ لے لیجئے 4، اور یہ لے لیجئے 5، یہ 5 جملے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے تمرین، ایتی بخمسی جمل یبتدئ کل منہا بفعل، 5 جملہ لانا ہے جو شروع ہوتا ہو فعل سے، سارا تو اوپر وہی ہے، 1 2 3 4 5، یہ 5 جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ ایتی بخمسی جمل یتوسط کل منہا فعلا، اب 5 وہ جملہ لانا ہے جس کے بیچ میں فعل ہو، اوپر کی ساری مثال میں وہی ہے، 1، اس کے بعد لے لیجئے 2 3، 3 کے بعد 4، اور یہ ہو گیا 5، بنا دی، چلو 5 کے بعد اس کے بعد ہے ایتی بخمسی جمل یبتدئ کل منہا بحرف، 5 وہ جملہ لانا ہے جو شروع ہوتا ہے حرف سے، حرف والا تو خیر کوئی اگزامپل اپنی کتاب میں نہیں ہے اس میں، تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو لکھ لیجئے گا، کیسے دیکھیے، اس کو پہلے لے آئیے، علی الماء تجری السفینۃ، ایک ہو گیا، فی الحجرۃ یسطع النور، یہ 2 ہو گیا، اس کے بعد آ جائیے یہ کر لیجیے، فی الشارع فرید یجری، 3، اس کے بعد یہ لے لیجیے،
فی البستانی القلب ینامو 4، اور یہ لے لیجیے فی البحری یسبح الاولاد 5۔ اس کے بعد ایتی بخمسی جمل یتوسط کل منہا حرف، 5 وہ جملہ جس کے بیچ میں حرف ہو، تو یہ لے لیجئے، یہاں حرف ہے بیچ میں، یہاں حرف ہے بیچ میں، یہاں حرف ہے بیچ میں، یہاں حرف ہے بیچ میں۔ عام طور پہ حرف بیچ میں ہی رہ پائے گا کیونکہ حرف کے بعد اسم تو ہوتا ہی ہے۔ چلیے اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ پہ، تمرین نمبر 5۔ ایتی بخمسی جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسمین لیس غیر۔ 5 وہ جملہ لانا ہے جس میں دونوں دو جملے، 5 وہ جملہ بنانا ہے جس میں 2 لفظ ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں اسم ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو مبتدا خبر لے آئیے، 5 جملہ آرام سے بن سکتا ہے۔ الرجل عالم، آدمی عالم ہے۔ الکلب حارس، کتا چوکیدار کرنے والا جانور ہے۔ الاسد کبیر، شیر مضبوط جانور ہے، 3 ہو گیا۔ الرسول صادق، رسول سچے ہیں، تو 4 ہو گیا۔ اللہ عظیم، اللہ عظمت والا ہے، 5 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ایتی بخمسی جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم و فعل لیس غیر۔ 5 وہ جملہ لانا ہے جس میں ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو، تو لے آئیے۔ نصر زید، زید نے مدد کی۔ خرج عمر، عمر نکلا۔ ذهب زید الی المدرسۃ، زید مدرسہ گیا، 3 ہو گیا۔ اس کے بعد لے لیجئے رقیب علی، رقیب علی، علی سوار ہوا، 4 ہو گیا۔ جلس زید، زید بیٹھ گیا، 5 ہو گیا۔ کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 وہ جملہ لانا جس میں ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف ہو، تو کتب رجل، کتب رجل فی الکتاب، آدمی نے کتاب میں لکھا، 1۔ اس کے بعد باقی تو 5 آپ اوپر سے بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے سب تو وہی اگزامپل والا ہے نا۔ اس میں بھی اسم فعل حرف ہے، اس میں بھی اسم فعل حرف ہے، اس میں بھی اسم فعل حرف ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ چلیے تمرین نمبر 6۔ الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی اسم فضع الاسم المناسب فی المکان الخالی۔ آنے والا جملہ جو ہے ان سب کو اسم کی ضرورت ہے، تو جہاں پر خالی جگہ ہے وہاں پر اسم کو بھرو۔ العصفور مسجون فی السجن، پرندہ قید ہے سجن، سین جیم اور نون، سجن، جیل کے اندر یا پنجرے کے اندر۔ یقرأ محمد الکتاب، محمد کتاب پڑھتا ہے۔ الحسان یجر، الحسان یجر، الحسان گھوڑا کھینچتا ہے۔ المرکبۃ، سواری کو۔ الفارۃ تخاف من الکتی، الفارۃ چوہا، تخاف ڈرتا ہے، من الکتی بلی سے۔ تبیزو، تبیزو، تبیزو سفید ہوتا ہے، نہیں، بازا یبیزو کے معنی انڈا دینا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ تبیزو انڈا دینے کے معنی میں ہو گیا، تو تبیزو الدجاجۃ، مرغی انڈا دیتی ہے۔ اس کے بعد یطیع الولد اباہ، بیٹا لڑکا اپنے والد کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ لے لیجئے یشتد الحر فی الصیف، گرمی میں گرمی سخت ہو جاتی ہے، یعنی گرمی کے موسم میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ یسبح السمک فی الماء، مچھلی پانی میں تیرتی ہے، تو یہ اسم کا ہو گیا۔ سیم وہی کوشچن، الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی فعل فضع الفعل المناسب فی المکان الخالی۔ آنے والے جو 8 جملے اس میں ایک فعل کی ضرورت ہے، تو مخالف مناسب فعل رکھو۔ تو الحسان یاکل الشعیر، گھوڑا جو کھاتا ہے۔ الثور یجور العجلۃ، بیل جو ہے کھینچتا ہے چکے کو۔ اس کے بعد ہے
قطفہ محمود الغصن، محمود نے ڈالی توڑی، ٹہنی توڑی۔ الطبیب یداوی المریض، طبیب مریض کی کا علاج کرتا ہے۔ المریض المریض حاصل یحصل شفاء، مریض شفا حاصل کرتا ہے۔ الولد یلعب بالکرۃ، لڑکا بال سے کھیلتا ہے۔ اس کے بعد النجار بابن ہے نا، تو ثنا النجار بابن، کارپینٹر نے بڑھئی نے دروازہ بنایا۔ الخادم فتح النافذۃ، خادم نے کھڑکی کھولا، تو یہ ہو گیا فعل والا۔ اس کے بعد الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی حرف فضی الحرف المناسب فی المکان الخالی، آنے والا ہر جملہ ایک حرف کی کا محتاج ہے، مناسب ان جملوں میں مناسب جگہ پر حرف رکھو۔ تو یسبح الغلام فی النہر، یہاں پر فی ہو گیا، غلام جو ہے لڑکا جو ہے نہر میں تیرتا ہے۔ یذهب التلمیذ الی المدرسۃ، لڑکا مدرسے کی طرف جاتا ہے، یہ دو ہو گیا۔ قطعت الحبل، قطعت پھر نہیں ہو قطعتو کر دیجئے، قطعتو میں نے کاٹا، الحبل رسی کو، بالسکین چاقو سے۔ یعود الغریب الی بلدہ، اجنبی آدمی اپنے شہر لوٹ آتا ہے۔ نام الطفل علی السریر، بچہ چارپائی پہ سو گیا۔ یرضی المعلم بالتلمیذ المؤدب، راضی ہوتے ہیں معلم باادب طالب علم سے۔ تو یہ تمرین ہو گئی۔ اس کا تمرین نمبر آ جائیے 7 6 تو اوپر گزر چکا، 7۔ کون خمسہ جمل بحیث تکون کل جملۃ منہا مرکبۃ من اسمین، 5 وہ جملہ بناؤ جس میں اس طرح سے کہ ہر جملہ جو ہے بنا ہوا ہو 2 اسم سے۔ تو یہ ہم لوگ آلریڈی بنا چکے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ کون خمسہ جمل بحیث تکون کل جملۃ منہا مرکبۃ من اسم و فعل، 5 وہ جملہ بناؤ جس میں ایک اسم ایک فعل ہو، بن چکا ہے آلریڈی۔ کون خمسہ جمل تشتمل کل جملۃ منہا علی انواع الثلاثۃ الکلمات، 5 وہ جملے بناؤ جس میں اسم فعل حرف ہو، یہ تینوں ہم بنا چکے ہیں۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ تقسیم الفعل بے اعتباری زمانی ہی پڑھیں گے۔ اتنا ہی رہنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔